قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کو میری ذات پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت جل وعلا اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، جس میں سے 30 حاجتیں دنیا کی پوری ہوتی ہیں اور 70 حاجتیں اس کی آخرت کی اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ جمعرات بھی بابرکت دن ہے اور شب جمعہ، روز جمعہ، ان گھڑیوں میں بطور خاص کثرت سے درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا سلسلے کا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز سے بڑھ کر، اپنے رشتوں سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، بہن بھائیوں سے بڑھ کر، تجارت سے بڑھ کر، مکانات سے بڑھ کر، یعنی ہر چیز سے زیادہ عزیز، معزز، مکرم ایک مسلمان کے نزدیک وہ کون سی ذات ہو؟ وہ اللہ رب العالمین، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی سے متعلقہ احادیث طیبہ کے اندر جو بیان وارد ہوئے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور اس کے متعلق جو روایات میں شان نزول بیان کیے گئے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا تھا، تو وہ آج سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بے شک جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ السلام سے محبت کی ہے اور جس طرح محبت کے تقاضے تھے ان تقاضوں کو پورا کیا ہے، تو یہ انہی کا ہی خاصہ تھا، یہ انہی کا ہی حصہ تھا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ محبت رسول کا ایسا باب جو صحابہ پہ بند ہوا ہے وہ انہی کی خاصیت ہی رہا ہے، اور جس طرح انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی اور جیسے کرنے کا حق تھا، قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر لوگ ایمان اس کی مثل لائیں جیسے وہ صحابہ لائے ہیں تو ہدایت پا جائیں۔ یعنی یہ ان کی ہدایت کی بشارت، لیکن مشروط کیسے؟ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس طرح محبت، اطاعت، اتباع، تعظیم، یعنی جو محبت کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہوئے جس طرح انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا، یہ واقعی انہی کا خاصہ ہے۔ لیکن چونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، یہ ہر ایک مسلمان سے یہ تقاضا ہے اور قیامت تک کے مسلمانوں سے یہی تقاضا ہے کہ ان کے ایمان کی تکمیل ہی، ایمان کا کامل ہونا یہی ہے کہ ان کے اندر اپنے سب چیزوں سے، سب رشتوں سے بڑھ کر محبت جو دل میں ہو تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت ہو۔ یہ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 24 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے۔ پہلے ہم آیت مبارکہ اور پھر اس کا پس منظر شان نزول بھی انشاءاللہ سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ آیت مبارکہ کے اندر وہ محبوب ترین رشتوں کو بیان کیا گیا، یعنی جو انسان کو بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں اور جن سے سب سے زیادہ ایک طرح کا تعلق ہوتا ہے، ان تمام رشتوں کو بیان کر دیا گیا۔ ترجمہ جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مدرسین کے ناظرین، یہ 8 رشتے جو بیان کیے گئے، عام طور پر آدمی اسی کے ارد گرد ہی اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے، یعنی اپنے بچوں میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے ماں باپ کے ساتھ، مکانوں کے ساتھ ایک لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ یہ ماں باپ سے یا اولاد سے محبت ہونا، پیار کا رشتہ ہونا، یہ تو شریعت کو خود مطلوب ہے، مقصود ہے۔ لیکن یہاں جس چیز کی طرف بتایا جا رہا ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے، اگر یہ محبتیں دل کے اندر غالب آ جائیں، یہ محبتیں زیادہ آ جائیں، یہ محبتیں ان محبتوں کے اندر رکاوٹ بن جائیں کہ یہ رشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بیچ میں جو ہے وہ رکاوٹ اور حائل بن جائے، اللہ سے محبت کرنے کے حوالے سے یہ رکاوٹ اور حائل بن جائے، تو قرآن فرما رہا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا امر لائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہاں میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ و رسول سے زیادہ محبوب ہے تو وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے، اللہ اسے اپنی طرف راہ نہ دے گا۔ اور ایسے شخصوں کے لیے جنہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی محبت کی طرف جو ہے وہ واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے والد، اپنے بچوں اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھے اپنا محبوب نہیں بنا لیتا۔ ہم جمعۃ المبارک کے خطبوں میں یہ حدیث بار بار روایت سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کا کوئی ایمان نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں محبت رسول نہ ہو۔ تو سب رشتوں سے بڑھ کر رشتہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ہو، کیونکہ اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ یہ آیت مبارکہ مدنی چینل کے ناظرین سورۃ التوبہ کے اندر 10ویں پارے میں یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کا پس منظر نبی پاک علیہ السلام جب ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو آپ کے ساتھ مہاجرین صحابہ کرام علیہ رضوان بھی تھے، اور مہاجرین صحابہ کرام علیہ رضوان ابھی نئی ہجرت کا معاملہ ہے، اور یہ بھی ایک صحابہ کے گویا کہ ایک بہت بڑا امتحان تھا جس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ آپ خود سوچئے مکے میں جو بالکل اپنے سیٹل ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہوں، مکان بھی ہوں، تجارتیں بھی ہوں،
رشتہ دار بھی ہیں، کنبے والے خاندان والے بھی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ اگر کسی کا بیٹا مسلمان ہے تو والد مسلمان نہیں، کوئی والد مسلمان ہے تو بیٹا مسلمان نہیں ہے، شوہر ہے تو بیوی نہیں ہے، بیوی ہے تو شوہر نہیں، یعنی ایسے کئیوں کے معاملات جو ہے جو اس طرح کے خاندانی معاملات میں رشتوں کے اندر ان کو پرابلم ہوئے۔ یعنی کس طرح کے پرابلم؟ یہ پرابلم کہ جب وہ اصحاب جو ہیں وہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا، اب جب مکے سے مدینے آئے تو مدینے میں ان کے لیے کوئی مکان اس وقت پہلے سے کوئی یہ تو تیار نہ تھے، تجارتیں بھی تیار نہ تھیں، اگرچہ ان کو نبی پاک علیہ السلام سے کمال درجے کی محبت تھی کہ انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر، تجارت چھوڑ کر، زمینیں چھوڑ کر، مکان چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اولادوں کو چھوڑ کر وہ مکے سے مدینے آ گئے۔ یہ انہوں نے اس امتحان کے اندر بہت عظیم کامیابی حاصل کی، اور نبی پاک علیہ السلام کے وہ صحابہ جو مدینے میں آگے تھے، جن کو انصار صحابہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی بے مثال اس طرح کی قربانیاں دے دیں کہ اپنے مکانوں میں جو ہے وہ الگ سے ان کو جگہ دے دیں، تجارت کرنے کے لیے ان کے لیے سامان مہیا کر دیے، ان کو زمین دے دی کہ کھیتی باڑی کرنی ہے تو وہ اس زمین سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ انہوں نے بھی بڑی کمال درجے کی جو ہے وہ اس طریقے سے تعاون کر کے وہ انصار صحابہ کہلائے۔ اب پہلی ہی جنگ کا معاملہ آ جاتا ہے، یعنی جنگ کا معاملہ کہ جنگ بدر، اب ہجرت کی ہے اور آگے جنگ بدر کا معاملہ آ جاتا ہے اگلے سال ہی۔ اب یہ اسلام کی بہت بڑی عظیم وہ جنگ ہے، جنگ بدر، اور جو مدینے سے تقریباً 150 کلومیٹر کے جو فاصلہ بتایا جاتا ہے، 80 میل یہ مسافت پر دور وہ بدر کا مقام جہاں یہ جنگ بدر عظیم وہ مارکا پیش آیا۔ اب جب یہ پیش آیا نا تو اس وقت مسلمانوں میں جو افراد ہیں گنتی میں کم تھے، اور ان پہ پھر مہاجرین اور کم تھے جن کی تعداد 70 سے 80 کے درمیان ان کو بیان کیا گیا۔ اب یہ جو مہاجرین صحابہ اکرام علیہ رضوان تھے، جب انہوں نے مد مقابل دیکھا تو ان میں سے کسی کا ادھر جو ہے وہ والد ہے، یعنی بیٹا مسلمان ہے اور والد دوسری صف میں کھڑا ہے، کافروں کے ساتھ ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ہے، قریش کے ساتھ ہے۔ اب ادھر کسی کا جو ہے وہ والد مسلمان ہے تو بیٹا ان دوسروں کی صف میں جو ہے سامنے مد مقابل کھڑا ہے۔ حضرت عمر ادھر ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو ہے ماموں ہیں وہ سامنے اس طرف جو ہے وہ کھڑے ہیں، تو ابو عبیدہ ادھر ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے والد کو کہ وہ سامنے مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا پس منظر جو ہے وہ یعنی اپنے قریبی رشتہ دار وہ سامنے ہیں، لیکن اس طرف کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہے، ان کی محبتیں ہیں، ان کی معیت اور صحبت ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ان آیات کو بیان کیا گیا، اور یہ بھی تفسیروں میں بیان کیا گیا کہ بعد لوگوں نے سوالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے، اس سے متعلق سوالات کیے کہ ان سے رشتہ جو ہے وہ ایک ہوتے ہیں معاملات اور ایک موالات، ان سے محبت کا رشتہ، مودت کا رشتہ اس طریقے سے قائم کرنا، یعنی جو خونی رشتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہوئے، مد مقابل آ جاتے ہیں، لڑتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آ کر، یعنی جہاد میں دوسری صفوں میں کھڑے ہوتے، تو ان کے جواب میں یہ آیت مبارکہ ان کا جو ہے وہ نزول ہوا کہ یہ رشتے، اور وہ سارے رشتے یہاں پر جو ہے وہ ایک طرح کے بیان کر دیے، ان کو شمار کر دیا اور گن دیا، یہ رشتے جن میں تمہارے باپ، جن میں تمہارے بیٹے، جن میں تمہارے بھائی، جن میں تمہاری بیویاں، جن میں تمہارے خاندان والے، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، کمائی کا مال۔ عام طور پر آدمی کو مال سے محبت تو ہوتی ہے، لیکن اس مال سے کچھ زیادہ ہی محبت ہوتی ہے جو بندہ محنت سے کماتا ہے، جو حاصل کرتا ہے، جو محنت سے کماتا ہے، اس سے بڑی ایک محبت ہوتی ہے۔ اس مال کو اگر گھر کے اندر بھی اولاد میں سے کوئی بیجا خرچ کرے، اسراف کرے، ادھر ادھر جو ہے وہ ڈال دے، تو والد بنسبت دوسروں کے اس میں وہ زیادہ
ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، وہاں زیادہ جو ہے وہ بس وقت لڑائی ٹھن جاتی ہے کہ اتنی محنت سے کمایا ہوا مال ہے، اس کو یوں خرچ کر دیں۔ بس اوقات آدمی کو مال وراثت میں ملتا ہے، گفٹ کی صورت میں ملا، کوئی بھی ایسی صورت ہوئی کہ ان کو ایسا مال ملا، تو اب ایسے موقع پر عام طور پر آدمی اس مال کی اتنی قدر نہیں کرتا جتنی قدر اس مال کی کرتا ہے جو خود اس نے جو ہے وہ کمایا ہوتا ہے، اس کی جو جسے کہا ہے خون پسینے کی کمائی ہوتی، وہ اس سے بڑی قدر ہوتی ہے، اس سے بڑا ایک انسیت اور لگاؤ ہو جاتا ہے، پیار اس سے زیادہ کرتا ہے، محبت زیادہ کرتا ہے، اس مال کو زیادہ چاہتا ہے۔ تو یہاں یہ قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تمہاری کمائی ہے، یعنی اس میں صرف وہ مال مراد جو ہے وہ ایک مال ویسے ہی مال اس کو مل جاتا ہے، لیکن یہاں جو زیادہ مال محبوب ہے اس کے بارے میں کہا گیا تمہاری ہاتھوں کی کمائی، تمہاری وہ تجارتیں جن کے نقصان کا تمہیں خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، میری تجارت کا کوئی معاملہ خراب نہ ہو جائے، گڑبڑ نہ ہو جائے، تو تجارتوں سے بھی آدمی کو پیار لگاؤ رہتا ہے۔ اسی طرح مکانات ہیں، آدمی مکان بناتا ہے تو اپنے گھروں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے رشتے یہ بیان کر کے فرما دے اگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر یہ تمہیں ہیں یہ چیزیں، تو پھر فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب، اللہ کے امر کے منتظر ہو جاؤ، انتظار میں رہو۔ تو ہمیں سب سے بڑھ کر جو محبت کا تعلق اور رشتہ دین اسلام نے وہ سکھایا ہے تو وہ اللہ سے محبت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت انس اس روایت کو بیان کرتے ہیں، کہ جس شخص میں تین باتیں ہوں گی، جس میں تین باتیں ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت پا لی، تین باتوں کا حامل ہو ایمان کی حلاوت پا لی۔ پہلی یہ ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے ماں سوا سب سے زیادہ محبوب ہو، اللہ اور اس کے رسول ان کے ماں سوا سے یعنی سب سے بڑھ کر جو محبوب ہیں ذاتیں وہ اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر ارشاد فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی کے لیے کسی سے محبت کرے، کسی اور کا تعلق رشتہ محبت کا دل میں ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کسی کو دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے، کسی کو منع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے، کسی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے عداوت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ یعنی آدمی الحب للہ والبغض للہ اس کا بھی مصداق بن جائے، اور وہ اگر عطا کرتا ہے کسی کو تو اس میں بھی للہیت ہو، اور اگر کسی کو منع کرتا ہے روکتا ہے تو اس میں بھی للہیت ہو۔ تیسری بات جو ہے وہ ارشاد فرمایا کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو جو ہے وہ برا جانتا ہے، کفر میں لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو جو ہے وہ آدمی کتنا ڈرتا ہے، اور اس کو ہرگز کسی کو اچھا نہیں لگے گا، برا ہی لگے گا کہ اس کو کوئی آگ کے اندر ڈال دے۔ تو کہا اسی طرح اس کے دل میں یہ جذبات ہوں، اس کی ایمان کی حلاوت اگر چاہتا ہے تو دل کے اندر ایسی کیفیات اس کے ہوں کہ جیسے آگ میں جانے کو میں پسند نہیں کرتا تو کفر میں بھی اس طریقے سے لوٹنا جو ہے وہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ یعنی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان پر ثابت قدم رہنا، ایمان پر استقامت اختیار کرنا۔ جہاں روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے، وہاں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتموں پر بھی ہے۔ فرمایا تین چیزیں ہیں جس کے اندر آ جاتی ہے ایمان کی لذت اسے مل جائے گی، ایمان کی حلاوت اسے نصیب ہو جائے گی۔ یہ دل کے اندر کیفیات پیدا کر کے دیکھے اور ان کی محبت سب سے زیادہ اپنے دل میں بٹھائے، اور پھر دیکھے کہ اس کے ایمان کے اندر کتنا اس کو سکون اور لطف نصیب ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متی الساعہ، یہ قیامت نے کب آنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عدت لها،
کہ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے تم نے؟ قیامت کا سوال تو کر رہے ہو، تیاری کیا ہے تمہاری؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نہ تو کثرت سے نمازیں ہیں اور نہ ہی کثرت سے میرے پاس روزے ہیں، لیکن ایک عمل ہے، وہ کون سا ہے؟ انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ سے محبت ہے میری، اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اس کے ساتھ ہی ہے، انت مع من احببتا، تو اس کے ساتھ جس سے تیری محبت ہے، یعنی اللہ تمہیں اس کی معیت، اس کی صحبت یہ عطا فرمائے گا جس کے ساتھ تم محبت کا رشتہ یہ قائم کیے ہوئے ہو۔ تو یہ بہت بڑا ایک عمل بیان کیا، اور خود جو ہے وہ صحابہ کہتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ بشارت سنائی نا تو ہمیں بہت بڑی خوشی ملی اس بات کو سن کر، یہ بشارت کو سن کر۔ اسلام لانے کے بعد جو سب سے زیادہ خوشی ہے وہ اسی چیز کی خوشی ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے معیت صحبت کا یہ اعلان فرما دیا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم جو ہے وہ دنیا کے اندر محبت کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو ہے وہ یہ تعلق اور یہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک، دست مبارک وہ مجھے دیجئے اور میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو بیعت انہوں نے کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہاتھ کو لیا انہوں نے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بڑا محبوب رکھتا ہوں، بہت آپ مجھے پسند ہیں، میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، کہ مرد جس سے محبت رکھے اس کے ساتھ ہوتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ وہ دنیا میں بھی اسے معیت ہے تو آخرت میں بھی اللہ یہ معیت اور صحبتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کے انداز تھے۔ وہ بھی صحابی تھے نا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو آپ کو نہیں دیکھتا تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب دنیا میں پریشانی میں آتا ہوں تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال یہ ہے جنت اللہ آپ کے صدقے عطا فرمائے گا، لیکن جب جنت میں میں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا تو میں غمگین ہو جاؤں گا۔ میں جنت میں پھر یہ سوال کر رہے ہیں، صحابہ کا عشق دیکھیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام خاموش ہوئے تو اللہ نے قرآن میں آیت کو نازل فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی تو وہ انہی کے ساتھ، یعنی جن پر اللہ کے انعام ہیں ان کے ساتھ ہوگا۔ کون ہیں جن پر اللہ کے انعام؟ من النبیین، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، قرآن فرماتا ہے یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین ان کو جو ہے وہ آپس کی جو ہے وہ یہ معیت عطا فرمائے گا۔ اچھے رفیق ہیں، اچھے یہ دوست ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس کے اندر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ اور پھر اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا۔ جی ہاں، ہم نے آیت مبارکہ سنی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داروں سے بڑھ کر، ماں باپ اور یہ سب چیزوں سے بڑھ کر محبت ہے، لیکن یہ تقاضے بھی اس کے پورے ہوں۔ وہ روایت کے جنگ بدر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ادھر ان کا جو ہے وہ بیٹا عبد الرحمن ہے، اس وقت تک مسلمان نہیں تھا۔ تو جب یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تو اپنے والد سے کہنے لگے جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں چلاتا چلاتا رک گیا۔ کیوں رک گیا؟ کہا میرے والد ہیں۔ اللہ اکبر،
تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ تم تھے کہ تم رک گئے. کہا اگر میری تلوار کے نیچے تم آ جاتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا. کیوں؟ کہا تم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے صفوں میں تھے. یعنی پھر ان کا انداز، ان کی محبتیں واقعی اپنی اولادوں سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، سب چیزوں سے بڑھ کر جو محبوب ترین شخصیت اور ذات ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اس آیت مبارکہ کے تحت علماء کرام نے لکھا ہے کہ اقوال افعال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا، اتباع کرنا، پیروی کرنا. جس چیز کا حکم دیا اس چیز پر عمل کرے، جس سے منع کیا اس سے رک جائے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن فرماتا ہے رسول جس چیز کا تمہیں حکم دیں لے لو، اور جس سے روکیں رک جاؤ. اچھا، افعال کے اندر بھی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا صحابہ کا محبوب ترین مشغلہ ہوتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ وضو کیا، مسکرائے تو پوچھا ان سے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اس مقام پر بیٹھ کر وضو کیا اور مسکرا دیے. تو آپ نے فرمایا بس اتنا جانتا ہوں یہ وہ جگہ تھی کہ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہاں وضو کیا اور مسکرائے، میں تو ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. یعنی یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے جو ہے وہ انداز ہوتے ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان افعال مبارکہ کو بھی یاد رکھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی جگہ اگر پڑاؤ ڈالا تو وہاں کیا معاملہ فرمایا، صحابہ بھی اس انداز سے کرتے. ایک صحابی اپنی اونٹنی کو لے کر کبھی ادھر کبھی ادھر چکر لگا رہے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا میں تو اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کو ایسے دیکھا تھا، اس مقام پر میں وہ ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو یہ ایک محبت کے انداز ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور افعال ان کی پیروی کرنا. ارشاد فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کی ترغیب دی اسے اپنی نفسانی اور شہوانی خواہشات پر ترجیح دینا. نبی پاک علیہ السلام نے جس بات کی ہمیں ترغیب دی، اب ہم اپنی خواہشات کو وہاں پیچھے چھوڑ دیں، ہم پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے حکم پر جو ہے وہ عمل کریں. تیسری بات محبت رسول بڑھانے کا انداز، بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرنا، آپ کا مبارک جو ہے وہ ذکر شریف کرنا، آپ کے واقعات، معجزات، یہ ان کو پڑھنا اور اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دینا. آپ دیکھتے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے بعض ایسے جو ہے وہ رسالے ہیں اور ان رسائل کے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے بڑے خوبصورت واقعات. آپ کی کتابوں کا اگر ہم مطالعہ کریں، آپ کے مدنی مذاکروں کو ہم سنتے ہیں تو اس میں ایسے ہمیں کئی واقعات، کئی سیرت کی باتیں، کئی نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں اور وہ کیوں بتائی جاتی ہیں، جگہ جگہ اس کی تربیت دی جاتی ہے کہ ہمارے انداز، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا کھانا، ہمارا جو ہے وہ روزمرہ کے معمولات کرنا، وہ کیسے ہو نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق. تو اس سے کیا ہے، دل میں محبت بڑھتی ہے، دل میں محبت بڑھتی ہے. آپ کا ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا، آپ کی سیرت کو اپنے مطالعے میں رکھنا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ادبوا اولادکم ثلاثہ، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزوں کی تعلیم دو. ان میں پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی حب محمد، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ ان کو جو ہے وہ سکھاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی محبت جو ہے وہ انہیں سکھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور تلاوت قرآن عظیم وہ پڑھنے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا گیا. تو یہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں جو سکھانی ہے، اس میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت، آپ کی آل کی محبت اور قرآن پاک کی تلاوت.
اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی دیگر روایات کے مطابق آپ کے اصحاب سے محبت، یعنی جن سے نبی پاک علیہ السلام کو محبت ہے، تعلق ہے، تو ان سے بھی محبت، حضور اسلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے محبت۔ الحمدللہ آج اس شاکان رسول کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں جگہ موئے مبارک کی زیارت ہوتی ہے تو کتنی محبتوں سے جاتے ہیں۔ پتہ چلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے یہ نالین شریف ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتا مبارک ہیں، نالین شریف ہیں، کتنی ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے انداز، یہ خودبین پر عمل کرنا، اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا، ساتھ ساتھ سیرت مبارکہ پر عمل بھی کرنا۔ پھر آگے یہ ارشاد فرمایا نمبر 4، ذکر حبیب کے وقت تعظیم توقیر بجا لانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی آئے، درود شریف پڑھنا، تعظیم بجا لانا، توجہ کے ساتھ اس ذکر کو سننا، محافل میں شریک ہوں تو ادب و احترام کے ساتھ ان محافل کے اندر ہم شریک ہوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جو ہے وہ سنیں۔ پھر نمبر 5، جس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کی اس سے بھی محبت کرنا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوکی شریف، آپ کدو شریف جنہیں کہتے ہیں، یہ آپ کو بڑے محبوب تھے۔ ایک صحابی کو دیکھا دوسروں نے تو وہ کھانے کے اندر سے بڑے شوق سے انہیں کھاتے ہیں، تو کسی نے پوچھا کیا؟ تو کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سبزی بھی بہت پسند ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ پسندیدگی کے ساتھ، یعنی اس نیت اور ارادوں کے ساتھ کہ یہ میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے، اور اس لیے جو ہے وہ اس چیز کو تناول کر رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک محبت کے انداز ہوتے ہیں۔ اچھا، جس چیز سے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنی رکھی، اس سے محبت کا تقاضا یہ کہ ہم بھی دشمنی رکھیں۔ یہ عام اصول ہے، محبوب کے محبوب بھی محبوب ہوا کرتے ہیں، اور محبوب کے دشمنوں کو بھی دشمن رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک عام اصول ہے محبت کا، اس پر بھی اپنے آپ کو۔ اچھا، آگے ارشاد فرمایا گیا، علماء نے لکھا کہ قرآن مجید سے محبت کرنا، جی ہاں، یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک قول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، روایت میں ہے کہ جسے یہ جاننا پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، تو وہ دیکھے کہ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن سے محبت کرنا، قرآن کی تلاوت، اس پر عمل کرنا، تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی ایک بشارت بھی دے دی، اور محبت جانچنے کا طریقہ بھی ہمیں صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھا سمجھا دیا کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو میرے دل میں کتنی محبت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو دیکھو قرآن سے تمہارا لگاؤ کتنا ہے۔ آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، بعض اوقات ہماری زندگیاں ایسے ہی گزر رہی ہوتی ہیں، مہینوں، ہفتوں، مہینوں، برسوں، سال گزر جاتے ہیں، وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے، بڑے خوبصورت غلاف چڑھا کر، بڑے خوبصورت انداز میں اوپر سجا کر رکھتے ہیں۔ قرآن کی تعظیم کے لیے اچھے غلاف چڑھانا اچھی بات ہے، قرآن کی تعظیم کے لیے اس کو ایسے مقام پر، عزت والے مقام پر رکھنا، تعظیم والی جگہ پہ رکھنا اچھی بات ہے، مگر اتنا اونچا یوں تو نہ رکھیں کہ آپ زندگی بھر اس کو اتار ہی نہ سکیں۔ کہ قرآن کا تقاضا یہی تھا کہ اسے اچھے غلاف کے اندر ہم لپیٹ کر ایک جگہ رکھ دیں؟ کہ قرآن کا تقاضا یہی تھا کہ ہم اسے بہت ایک اچھا جو ہے وہ کوئی اس کے لیے صندوق بنا دیں، الماری بنا دیں، اور کہیں جو ہے وہ اس کے اندر قرآن رکھ کر بس اس کو بھول جائیں؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن مجید فرقان حمید سے کس قدر محبت کا آپ نے عملی طور پر بھی کس قدر زبان پر قرآن جاری رہتا ہے، اور امت کو حکم بھی ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔
آج ہم بچوں کو سکھا لیتے ہیں زبردستی، بعض اوقات ناراض ہوتے ہوئے بھی، زبردستی کرتے ہوئے بھی، جاؤ بھی تم مدرسے جاؤ، تم قاری صاحب کے پاس جاؤ، فلاں جاؤ، قاری صاحب کو گھر پہ بلا لیا، ہائر کر لیا، پڑھا رہے ہیں، لیکن خود قرآن سے ایک طرح کے بعض اوقات دور ہوتے ہیں۔ ہمارا کوئی دن بھی قرآن سے خالی نہیں جانا چاہیے، قرآن قرآن قرآن۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تو اپنے تمام مریدین کو اور بلکہ مسلمانوں کو جو مدنی انعامات کے ذریعے زندگی گزارنے کا طریقہ، اس میں قرآن ترجمہ کنز الایمان، اب صراط الجنان ہے، یہ ترغیب ہے، یہ حکم ہے، پیغام ہے۔ مسجدوں میں الحمدللہ صبح درس ہوتے ہیں اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ سے۔ تو قرآن کے ذکر کو، قرآن کی تلاوت کو اپنے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں اگر کسی دن نیٹ بند ہو تو کہتے ہیں زندگی بے لذت سی ہو گئی، نیٹ بند ہو گیا، زندگی بے لذت سی ہو گئی، ٹی وی نہیں دیکھا، خبریں نہیں پڑھی، اخبار نہیں دیکھا تو زندگی بے لذت ہو گئی۔ وہ بہت بڑے محروم لوگ ہیں کہ واقعی ہی جن کی زندگی سے قرآن کی تلاوت جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے ابھی سے ہی پیچھے جو کچھ ہوا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے۔ نمازیں قضا ہوئی ہیں، رب کی بارگاہ میں توبہ کیجیے، لیکن محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہماری نہ نماز قضا ہو، ہمارا جینا مرنا سب کچھ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق ہو۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک جو ہے ہم نے سنا، جسے یہ جاننا پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ دیکھے قرآن سے وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے، اور قرآن سے محبت کی علامت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی علامت سنت یعنی آپ کی احادیث طیبہ، آپ کے اقوال افعال، ان سے محبت کرنا، اور سنت سے محبت کی علامت یہ ہے آخرت سے محبت کرنا۔ تو یہ محبتوں کے تقاضے بھی ہیں، سب سے بڑھ کر محبت نبی پاک علیہ السلام سے کیجیے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کریم سچی پکی محبتیں عطا فرمائے، اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کی روشنی